السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، اور ہمیشہ توقع ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ ویورز، 3-4 میرے دیکھنے والے سننے والے دوستوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ ایک شخصیت کے بارے میں ولاگ کروں، اور وہ شخصیت انہوں نے اپنی محبت میں مجھے کہا ہے، لیکن وہ شخصیت میری آئیڈیل اور ہیرو شخصیت ہیں۔ بچپن میں مطلب کہ 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں آئی تھنک میں تھا، تو جیسے روٹین میں ٹیچرز پوچھتے ہیں کہ آپ کا ہیرو کون ہے، تو پوری کلاس موجود تھی، تو ٹیچرز نے پوچھنا شروع کیا کہ میں بھی کلاس میں موجود تھا کہ آپ کے ہیرو کون ہیں، تو کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے ہیرو کا نام لیا، کسی نے کیا جواب دیا، تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ میرا ہیرو مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو ویورز اور ٹیچر بھی سن کے حیران ہو گئے، اور مطلب کہ انہوں نے مجھے پیار بھی کیا کہ میں واحد تھا وہ اسٹوڈنٹ جس نے مطلب کہ اس طرح سے مطلب کہ ایک شخصیت کا نام لیا، جیسے باقی دنیا کے حوالے سے نام لے رہے تھے، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی ہیرو کا، کوئی کسی ایکٹر کا، کوئی کسی کا، تو میں نے یہ نام لیا، اور بے ساختہ ہو کر مطلب کہ میرے ذہن سے یہ نکلا بچپن میں 5ویں کلاس میں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس ہستی کا ٹاپک کے اوپر آج کا ولاگ ہے۔ آج کا ولاگ ہے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت پر۔ وہ میری آئیڈیل اور میری ہیرو، اور مطلب کہ میں ان سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیوں کرتا ہوں۔ یہ ایک میری روح اور میرے دل کے اندر ہے کہ میں ان کا نام سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، میں ان کے نام سنتا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ بھی سنتا ہوں تو میرا رواں جسم کا کھڑا ہو جاتا ہے، اور مطلب کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بولتے ہوئے میرا دل بھی بھر آتا ہے، اور میرے مطلب کہ آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود، قدرتی طور پہ، مجھے نہیں پتا کیوں ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تو ویورز، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اس ولاگ میں، جتنا میری عقل جانتی ہے، جتنا میری عقل علم رکھتی ہے، اتنا بات کریں گے، کیونکہ میں ناقص عقل ہوں، میری اتنی عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، نہ میرا اتنا مطلب کہ میرے پاس تعلیم ہے، میں سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، کچھ اصلاح آپ میری کر دیتے ہیں، اور کچھ میں اپنی زندگی سے سیکھا ہے، کچھ زندگی سے سیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو اس طرح سے ہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کی، کائنات کی طاقتور ترین شخصیت تھی، جنہوں نے درہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اسلام کے طاقتور ترین دشمن، جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ طاقت میں سب سے زیادہ ہے، اس کو ایک تلوار کے وار سے 2 ٹکڑے کر دیا کہ تلوار جا کر زمین پر لگی، مطلب کہ اتنی طاقت، اور اتنے مظلوم کہ ان کے ساتھ اور ان کی آل اولاد کے ساتھ جو کچھ ہوا، سوچ کر بھی مطلب کہ کچھ نہیں بچتا، نہیں سوچ سکتا انسان۔ بچے کو ٹیکا لگے تو ماں یا باپ منہ پر کر لیتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ ان سے بڑا کوئی مظلوم ہے۔ میرا ایک قدرتی عشق ہے، میری خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھوں اور ان سے باتیں کروں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میری خواہش ٹھیک ہے نہیں ہے، میری اصلاح کریں گے کہ یہ خواہش میری ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھوں اور ان سے بات کروں۔ مجھے نہیں اندازہ
لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے اور قدرتی طور پہ یہ خواہش ہے، اور یہ عشق بھی ایک قدرتی ہے اور روحانی ہے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام وحی لائے تھے، تب ان کا رشتہ بی بی فاطمہ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت، رحمت اللہ عالمین، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے۔ کیا علی تو راضی ہے؟ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ میرے آقا کی حدیثوں کے یہ مفہوم ہے۔ وہ شخصیت، بولنا اور چلتی جائے زبان تو نہ رکے، اور اتنی مطلب کہ ایسی شخصیت کہ نماز کے دوران جس نے سر پر تلوار کا وار کیا تو صحابہ کرام سارے جو سب موجود تھے مسجد کے اندر، سب نے مطلب اس کو پکڑ لیا۔ تلوار کا وار انتہائی شدید تھا، خون بہہ رہا تھا، تو سب میں جذبات تھے اس کو مارنے کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ تو باقی صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے تو آپ کی مطلب کہ تیمارداری کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ مردود کہتا کہ ایسے زہر میں تلوار بھگو کے لایا ہوں، نہیں بچیں گے۔ پھر بھی آپ اس کے بارے میں کہتے مولا علی کہ اگر میں کہ اس کو بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو بستر دو، اگر میں بچ گیا تو اس کا حساب میرے ساتھ ہے، میں اپنا حساب اس کے ساتھ خود کروں گا۔ اگر میں نہ بچا تو اسلام کی شریعت کے مطابق اس کو سزا دینا اور ایک ہی بار میں اس کو ختم کر دینا، جو شریعت ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر پہلے تو کوشش کرنا کہ اس کو معاف کر دینا۔ جو شخص ایسا عمل کرے کھڑا ہے اور اس کے بارے میں بھی ایسی شفیق سوچ، کیا بات ہے۔ ہم ہو تو پتہ نہیں، اگر بندہ ذرا سا غلطی سے بھی ٹچ ہو کر چلا جائے تو ہم اس کے ساتھ پتہ نہیں حشر نشر کر دیتے ہیں۔ یہ جی شخص مولا علی علیہ السلام جن کے بارے میں دوستوں نے مجھے کہا کہ ولاگ کریں، تو میں ان کی خواہش بھی پوری کر رہا ہوں اور ایک یہ ولاگ بھی کر رہا ہوں کہ میں آج اپنی اس شخصیت کے بارے میں بھی ولاگ کر رہا ہوں جس سے مجھے ایک عشق ہے۔ کیوں عشق ہے مجھے خود بھی نہیں پتا، میں اس عشق میں دیوانہ ہوں، مستانہ ہوں۔ اور یہ قدرتی عشق ہے، مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر یہ عشق ہے۔ اور اس کے عشق میں صرف ایک خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھ پاؤں اور ان سے صرف بات کر پاؤں۔ ویورز، اس ولاگ میں سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے گا اور میری اصلاح کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں میری اصلاح بھی کیجیے گا۔
آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھ پہ بھی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بس ولاگ کو یہ ختم کرتے ہیں، آگے ادائیگی نہیں ہو پا رہی، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ بس ویورز بہت شکریہ، تھینک یو، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔